جس کی نگاہوں سے یزید کا کردار نہ چھپا. یزید ملک شام میں رہتا تھا, حسین پاک مدینہ منورہ میں رہتے تھے. جو مدینے میں رہ کر یزید کے کردار کا اندازہ کر سکتا ہو, وہ کربلا میں رہ کر, آج تو طاقت پوری جوبنوں پر ہے ان کی, وہ کربلا میں رہ کر اندور والوں کا, ہند والوں کا, دنیا والوں کا کردار کیریکٹر نہیں دیکھ سکتے. شمر کے تیر امام حسین کے جسم پہ لگ رہے تھے, اور تم اور ہم حسینیوں کے تیر امام حسین کے دل کو چھلنی چھلنی کرتے ہیں. جب مسجدوں کی چٹائیوں پر غبار پڑتا ہوگا اور جمعہ کی 2 رکعت کے علاوہ مسلمان نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا ہوگا, اس وقت میرے امام کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. جب کوئی جوان اپنے آپ کو حسینی کہلا کر کسی عورت پہ پاپ کی نظر ڈالتا, سوچو تو صحیح, یزیدی بن رہے ہو. کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے قیامت میں؟ اگر تمہارے دل میں زنا سے اور بدکاری سے محبت ہے تو بھول جاؤ قیامت میں امام حسین کے ساتھ کھڑے ہونا. یزید کے ساتھ کھڑے ہوں, شداد فرعون کے ساتھ کھڑے ہوں. اگر نماز پڑھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, نمرود یزید کے ساتھ, امام حسین کے ساتھ تو ساتھ مل ہی نہیں سکتا. ساتھ تو اس کو ملنا ہے جو امام علی مقام کے نقش قدم پہ چل رہا ہے. امام کیسے تڑپے دین کو مٹنا دیکھ کر, اور آج دین مٹ رہا ہے. دین کو کتنا نقصان ہو رہا ہے بتاؤ تو صحیح. شراب پیتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کے بے چین کیوں نہیں ہوتے؟ زنا کرنے والوں کو دیکھ کے بے چین کیوں نہیں ہوتے؟ داڑھی مڈانے والوں کو دیکھ کر بے چین کیوں نہیں ہوتے؟ سود کا دھندا کرنے والوں کو دیکھ کر بے چین کیوں نہیں ہوتے؟ حرام کھانے والوں کو دیکھ کر بے چین کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ اکبر. امام علی مقام اللہ کا دین بچانے نکلے, اور جب دین بچانے نکلے تو پھر کیا مصیبتیں جھیلی ہیں. 3 چیزیں ہوتی ہے کسی کو خریدنے کے لیے. نمبر 1, اس کو لالچ دی جائے. لالچ دی جائے, دیکھ تو ہمارا ساتھ دے, ہم تجھے اتنا اتنا دیں گے. امام حسین کو بڑی آفر تھی, بہت بڑی آفر دی گئی تھی. تاریخ میں موجود ہے, ابن جریر کو آپ دیکھ لیں, ابن کثیر کو دیکھ, بڑی آفر دی گئی. مدینہ منورہ آ کر آفر دی گئی, مدینہ شریف بھیج کے آفر دی گئی. امام نے کہا نہیں, ظاہر سی بات ہے جب دنیا معین الدین غریب نواز کو نہ خرید سکی تو امام حسین تو دادا ہے نا ان کے, اور ڈائریکٹ تو خون رسول اور شیر بطول امام حسین کی رگوں میں تھا. ارے لقمہ حلال و بندے کے پیٹ میں تو وہ نہیں بکتا جس کے وجود میں رسول اللہ کا خون. میرے امام کہتے خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر, ان کی پاکیزہ تیرت پہ لاکھوں سلام, اور آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. شیر بطول تھا حسین میں, خون رسول تھا حسین میں. علی اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں خون علی اور خون نبی میں نسب کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. نسب کے اعتبار سے اس لیے فرق نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ سب لوگ الگ الگ درخت کی الگ الگ ٹہنیوں سے ہے, میں اور علی ایک ہی درخت کی 2 ٹہنیوں کا نام ہے. آپ کا شجر ایک ہے اور ٹہنیاں 2 ہیں. اس لیے نسب مصطفیٰ اور نسب علی مرتضی دونوں ایک ہے, اس لیے کہ دونوں کے دادا عبد المطلب ایک ہے, ایک ہی دادا کی اولاد ہے تو خون ایک ہے, ہاشمی خون ہے. اللہ اکبر. تو حسین پاک میں نبوی خون, آب تطہیر خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر, ان کی پاکیزہ تینت پہ لاکھوں سلام. امام علی مقام ڈٹے. تو پہلا آفر تھا مال دیں گے, اقتدار دیں گے, یہ بھی تھا کہ کسی بڑے صوبے کا آپ کو گورنر بنا دیں. کتنی ہلکی لگتی ہوگی امام علی مقام کو یزید کی یہ باتیں, کیا کسی صوبے کا گورنر بنا دیں.
جس کو رسول اللہ نے جنتی جوانوں کا سردار بنایا. یہ الو کی دم جو ہے ایک صوبے کی بات پر ان کو خریدنا چاہتا ہے. آپ غور تو فرمائیں, کہاں جنتی جوانوں کی سرداری اور کہاں صوبے کی گورنری. اللہ اکبر. لیکن امام نے ٹھکرایا, لالچ نہیں کی, ٹھکرایا. ایک بات. دوسری بات, جب آدمی پیسوں پہ نہیں بکتا اس کو دھمکی دی جاتی. اب دھمکی کی وجہ سے انسان تھوڑا سا کنٹرول میں آتا ہے. دھمکی دی گئی, قتل کر دیں گے. توجہ کرنا, قتل کر دیں گے. فرمایا اسی لیے تو پیدا ہوا ہوں. قتل کر دیں گے کہ اسی لیے تو پیدا ہوا ہوں. کیوں؟ جس دن پیدا ہوئے تھے رسول اللہ نے روتے ہوئے فرمایا تھا میرے بیٹا کو قتل کیا جائے. کربلا میں قتل کیا. وادی تف کے اندر فرات کے کنارے بھوکا پیاسا میرا حسین شہید ہوگا. حضور روئے بھی, آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوئے. آقا علیہ السلام نے اسی دن بتا دیا کہ میرا بیٹا شہید ہوگا. تو فرمایا اسی دن کے لیے تو پیدا ہوا ہوں کہ میں قتل کیا جاؤں اللہ کی راہ میں. اور پھر تیسرا اسٹیپ آتا ہے لالچ. دھمکی کے بعد جو دھمکی دی گئی ہے اس کو عملی جامہ پہنایا جائے. اور پھر وہی ہوا. اب امام علی مقام کو آپ نے گھر چھوڑا دین کے لیے. دین کتنا اہم ہے. ہم بستر نہیں چھوڑتے ستون دین کے لیے. نماز کے لیے بستر نہیں چھوڑتے. نرم گدوں پہ لیٹ کے ٹی وی دیکھنے. اذان ہو رہی ہے, اذان ہوئی ختم ہو گئی, ہمارا کیا تھا. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں, برا بھی لوگ مانتے ہیں, آپ نماز کو چھوڑ کے آپ رضوی بنے, اشرفی بنے, برکاتی بنے, قادری بنے, نقشبندی بنے, سہروردی بنے, مداری بنے, وارسی بنے, جو چاہیں آپ بن جائیں, لیکن آپ اللہ کی عدالت میں اپنا سچا مسلمان ہونا ثابت نہیں کر سکتے نماز کو چھوڑ کے. اور جن سلسلوں کے آپ دعوے دار ٹوپی اور رنگوں کی بنیاد پہ, وہ سارے سلسلے کے بزرگان دین آپ سے اعلان برات کریں گے قیامت کے دن کہ یہ ہمارا نہیں, جو اللہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں. کسی ولی اور کسی بزرگ کی یہ شان نہیں کہ جس سے اللہ ناراض ہو اس سے ولی راضی ہو. آپ ولی کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو غوث پاک بے نمازیوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دیکھنا پسند نہیں کرتے, وہ غوث پاک بے نمازیوں کو اپنے سلسلے میں کیسے قبول کر لیں گے؟ یہ دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو, فریب دے رہے ہو اپنے آپ کو.